کیا عورتیں پردے میں رہ کر بائک چلا سکتی ہیں؟ محمد بشیر حیدرآباد سے۔ شادی کرنے کے لیے لڑکی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، اب تک جتنی شادیاں کائنات میں ہوئی ہیں، اب خواتین میں ایجوکیشن تو اب شروع ہوئی ہے، عصری تعلیم کی بات کر رہا ہوں۔ البتہ تعلیم کا ہونا ضروری ہے، ضروری اس معنی میں نہیں کہ جاہل لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی، شادی تو ایجاب و قبول کا نام ہے، مرد ہو اور عورت ہو شادی ہو جاتی ہے، شریعت میں وہ ہو جائے گی، لیکن گھر آگے چلتا نہیں ہے اگر تعلیم نہ ہو۔ تو اب تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تعلیم کا مطلب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میڈیکل کالج کی میڈیکل سائنس کی تعلیم یا میتھمیٹکس کی تعلیم۔ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی علوم ہیں وہ اس کے پاس ہونے چاہیے، ان میں گھرداری سب سے پہلے ہے، اس کو پتہ ہو دینی تعلیم تو سب سے پہلے، شوہر کے حقوق کیا ہیں، طہارت کے حکام کیا ہیں، غسل کے حکام کیا ہیں، ساس سسر کے ساتھ کیسے مجھے شریعت کیا کہتی ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے معاملہ رکھنا چاہیے، اور شوہر کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، میرے شوہر کے اوپر کیا حقوق ہیں، دونوں کو حقوق پتہ ہونے چاہیے۔ اس طرح کی جو بیسک نالج ہے، جس کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بہشتی زیور نامی کتاب لکھی تھی، وہ خواتین ہی کے لیے لکھی تھی تاکہ خواتین اس کو پڑھیں اور اپنی لائف کو سدھاریں، سیدھا کریں۔ اس میں طہارت کے حکام، صفائی ستھرائی، بہت جو گھرداری کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ اس میں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ تو جامعۃ الرشید نے اس کو آسان کر کے چھاپا ہے، تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ پڑھ لی جائے۔ اتنی تعلیم تو ضروری ہے سب کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کچھ بیسک علوم ہیں وہ تو سب پہ فرض ہیں، آگے پھر ڈیٹیل میں جب جائیں گے تو جو جس شعبے سے متعلق ہے پھر اس شعبے میں کی علوم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ تاجر ہیں تو پھر تجارت کے شرعی حکام جاننا ضروری ہے آپ کے لیے، تاجر نہیں ہے تو پھر ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تو بیسک تعلیم جو انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے، وہ سب کو سیکھنی ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ باقی پھر یہ جو عصری تعلیم ہے آج کل کہ میڈیکل کالج میں پڑھنا، تو اگر سوسائٹی میں اس کی ضرورت ہو تو ظاہر ہے میڈیکل کالج میں لڑکیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ لڑکیوں کا علاج تو لڑکیاں ہی کریں گی، گائنی میں تو لیڈیز ہی ہوں گی، تو اس میں پھر ایک الگ بحث ہے وہ کہ کتنی خواتین کی ضرورت ہے، کتنی کی نہیں ہے۔ آج کل تو ایک بھیڑ چال ہے، اتنی ڈاکٹرز لڑکیوں کی ضرورت ہے نہیں جتنی ڈاکٹرز لڑکیاں یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہی ہیں، پھر وہ بے روزگار گھوم رہی ہوتی ہیں، تو سارے ان کا پڑھا پڑھایا ضائع جا رہا ہوتا ہے۔ تو بڑے مسائل ہیں۔ تو تعلیم دنیا کی دین کی تعلیم جتنی ضروری ہے وہ تو میں نے بتا دیا، دنیا کی تعلیم میں پہلے سوچنا چاہیے کہ آگے کرنا کیا ہے، اس کے حساب سے آگے پھر تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اور جو آپ کرنا چاہتی ہیں، کوئی خاتون اگر کرنا چاہتی ہیں تو آگے اس میں آپ کو موقع بھی ملے گا کام کرنے کا کہ نہیں ملے گا، اس میں اتنے وسائل ہیں، اتنے ذرائع ہیں بھی کہ نہیں ہے، ورنہ پھر وقت برباد ہوتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، ڈپریشن میں جاتی ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ رشتہ بھی پھر دیکھنا چاہیے۔ اب آپ نے پڑھ لکھ لیا، آپ نے پی ایچ ڈی کر لی، رشتے آج کل میٹرک پاس بھی نہیں مل رہے، لڑکوں میں تو ہے ہی نہیں، تو پھر وہ شادی نہیں صحیح طرح جوڑ کی نہیں ہوتی، لڑکی ڈبل ایم اے ہوتی ہے اور وہ لڑکا 8ویں سے بھاگا ہوا ہوتا ہے، نکاح پھر ہم نہیں پڑھانا ہوتا ہے، ہم خود خون کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں، یار کدھر کس کا نکاح کس سے پڑھا رہے ہیں ہم۔ تو بس ایک بھیڑ چال ہے، بس چل رہے ہیں، تو خود فیصلہ کریں کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا۔ میں تو ایک شرعی حکم بتا سکتا ہوں۔ راجہ انڈیا سے، کیا چائنا مہندی لگانے سے غسل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، مہندی کوئی بھی ہو یا کلر کوئی بھی ہو تو اس کا ایک فارمولہ یاد رکھیں، اسے آپ کاغذ پہ لگائیں اور پھر اسے اتار لیں جب خشک ہو جائے۔ جو کلر اس کا ہو، اس کلر کے اوپر آپ نے پانی کا قطرہ ٹپکایا، اگر وہ پانی کا قطرہ نیچے کاغذ میں جذب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس سے پانی جا رہا ہے، اور اگر وہ جذب نہیں ہوتا، اوپر ہی رہتا ہے، تو اس کا مطلب بھئی یہ پلاسٹک کی طرح تہ جم گئی ہے، اس میں پانی نہیں جا رہا۔ تو یہ تجربہ کر کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس مہندی سے غسل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی، ہم اپنے والد صاحب کے اچھا راول پنڈی سے کسی نے پوچھا، میں حافظ قرآن ہوں اور کسی دیندار خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کہیں رشتہ نہیں ہو رہا اور ہم جہیز بھی نہیں لینا چاہتے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ رشتے تلاش کریں، یہی کریں۔ میں نے بھی یہی کیا تھا، مجھے بھی نہیں مل رہا تھا تو میں نے یہی کیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہ مفتی طارق مسعود پہ اپنا سوال لکھ کے بھیج دیا یا اور کسی بڑے بزرگ کو کہا کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا، بلکہ مجھے پتا تھا کہ وہ بزرگ کو بھی اگر نہیں مل رہا ہوگا تو وہ بھی تلاش جاری رکھیں گے، مجھے بھی نہیں مل رہا تھا تو میں نے بھی تلاش جاری رکھی۔ تو میں دعا کر لیتا ہوں آپ کے لیے، اللہ آپ کو اچھے سا کوئی نیک دیندار رشتہ عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اگر آپ دیندار ہیں تو اور اس میں ترقی عطا فرمائے، دیندار نہیں ہیں تو اللہ آپ کو دیندار بنائے۔
کیا عورتیں پردے میں رہ کر بائک چلا سکتی ہیں؟ دیکھیں کسی بھی کوئی بھی وہ عمل جس میں عورت کی باڈی ایکسپوز ہوتی ہو شریعت میں وہ پسندیدہ کام نہیں ہے. تو بائک اگر مکمل پردے میں چلا رہی ہے جائز عمل تو ہے لیکن بہرحال پسندیدہ کام نہیں ہے. تو عام طور پر صحابیات سواری کے لگام خود ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تھی, وہ پیچھے بیٹھا کرتی تھیں. اونٹ پر جب بیٹھا کرتی تھیں تو ہودج ہوتا تھا, اس کے اندر جا کے بیٹھا کرتی تھیں. تو ضرورت بھی نہیں ہے نا. جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا, کوئی مجبوری ہو جائز تو ہے لیکن بہرحال کچھ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا, پسندیدہ نہیں ہے. اس میں حادثے کا بھی بہت خطرہ ہے. بائک کے لیے بہت کانفیڈنس چاہیے. بائک میں خطرات بہت ہوتے ہیں گرنے کے, اور گر گئے تو کیا حشر ہوتا ہے. تو خواتین کو اللہ نے کمزور بنایا ہے. وہ ذرا سا کوئی خطرہ ہوگا نا اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں, اس میں سلپ ہونے کا گرنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. مردوں میں تو ویلیاں لگاتے رہتے ہیں ساری زندگیاں, پھر بھی بچے رہتے ہیں, بہت سے مر بھی جاتے ہیں اس میں. لیکن اللہ نے مرد کو تھوڑا بہادر بنایا ہے, کانفیڈنس دیا اس میں, تو اس میں حادثے کا خطرہ کم ہوتا ہے. اس کے باوجود اتنے مرد بائکوں میں کچل کے مر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ٹانگ ٹوٹا ہوا ہے, سر الگ ہو گیا, ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, سر الگ ہو گیا. تو خواتین میں تو بہت زیادہ خطرہ ہے اس کا. اس لیے جان کے خوف کی وجہ سے بھی, اور حیا جو کامل درجے کی حیا ہے اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ یہ کام خواتین نہ کریں. اگر کوئی واقعی ضرورت ہے تو چھوٹی موٹی کار لے لی جائے, اپنے شوہر کو کہا جائے, اپنے ابا کو کہا جائے بھائی آنا جانا روز ہو رہا ہے. اس میں خواتین سیو ہوتی ہیں, بائک میں بالکل سیو نہیں ہوتی. باڈی بھی ایکسپوز ہوتی ہے ان کی, اور پھر خطرات جان کے خطرے بھی بہت زیادہ ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ چھوٹی موٹی کار لے کے اس کو ڈرائیو کیا جائے. ڈرائیونگ میں کوئی حرج نہیں ہے اگر پردے میں پابندی کے ساتھ ہو, برقع ہو اور پراپر پردہ ہو تو گاڑی چلائی جا سکتی ہے. اور ویسے بھی آج کل جو اچھی بائکیں آ رہی ہیں وہ کار کی قیمت پہ ہی آ رہی ہیں. کار میں سیف بھی ہوتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کا خطرہ بھی نہیں ہوتا, یعنی کم ہوتا ہے, اور ایکسیڈنٹ ہو بھی جائے تو جان جانے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے. بائکوں کا رواج کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے. ہم نے باہر ملکوں میں بھی نہیں دیکھا کہ وہاں کی خواتین میں بائکیں چلانے کا رواج ہو. اکا دکا کچھ خواتین چلاتی ہیں لیکن رواج نہیں ہے, کیونکہ ڈینجرس بہت ہے یہ. تو اس لیے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اس عمل کی. ہاں چھوٹی موٹی بچیاں جو چلا رہی ہوتی ہیں پارکوں میں وہ ایک الگ بات ہے, ظاہر ہے وہ اس کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, خیر ہے وہ. اچھا بھائی, ڈیوٹی کی وجہ سے اور تھکن کی وجہ سے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو کیا ہم ڈیوٹی کے بعد ساری نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جناب, یہ اللہ نے جو 5 نمازیں 5 ٹائموں میں فرض کی ہیں یہ اس لیے تھوڑی کی ہیں کہ رات کو آپ اکٹھی 5 نمازیں پڑھ لیں. تو ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھنی پڑے گی. نبی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو اگر ڈیوٹی کی وجہ سے نماز قضا کرنے کی گنجائش ہوتی نا تو اللہ میدان جنگ میں نماز کو قضا کرنے کی اجازت دے دیتا. اللہ نے میدان جنگ میں نہیں قضا کرنے دی, طریقہ بدل دیا. سفر میں اللہ نے 4 کی 2 کر دیں, لیکن قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی صورت میں. کیا عورت پیروں میں مہندی لگا سکتی ہے؟ جی لگا سکتی ہے. جاوید سیفی فیصل آباد سے, ہم نے اگر کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور اس کے رشتہ دار بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں تو کیا ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا لوگ اس کی نماز جنازہ کا بائیکاٹ کیا کرتے تھے. یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, یہ ہندوستان میں رواج تھا اور بھی دنیا میں رواج ہوگا. تو وجہ اس کی ہے کہ کبیرہ گناہ ہے نماز قضا کر دینا اور پھر پڑھنا ہی نہیں, کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہ گیا ہو بندہ, تو اس کے تو ایمان میں شبہ ہوتا تھا. لیکن اب یہ بیماری اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ بہت زیادہ لوگ اب بے نمازی ہو گئے ہیں. تو اگر نماز جنازہ کا بائیکاٹ کیا جائے پھر تو بہت چند لوگ ہی ہوں گے جن کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. یہ تشدیداً علماء اس طرح کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں, لیکن اب یہ حکم نہیں ہے. بہرحال ہے مسلمان, کلمہ گو ہے, تو چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو بہرحال اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اچھا بھائی, بیڈ پر اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو یا لیٹا ہوا ہو تو نیچے بیٹھ کر کلام پاک پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہمارے ہاں ادب ودب کے معاملات میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے, تو
اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے ہی لوگ محروم ہو جاتے ہیں. قرآن کا ادب کرنا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے اوپر سختیاں نہیں کرو ورنہ اللہ بھی تم پہ پھر سختیاں کرے گا. تو گنجائشوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جہاں ضرورت ہو وہاں پھر ادب سے زیادہ ضرورت کو ترجیح دینی چاہیے. تو بے ادبی تو جائز نہیں ہے قرآن کی کسی صورت میں، لیکن ادب کو اتنا مسلط کر لینا کہ اس کی وجہ سے تلاوت ہی نہ ہو پائے. اب گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بستر پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، آپ نیچے قرآن ہی نہیں پڑھنے دے رہے کسی کو، تو آپ جب پڑھیں گے تو اس کو بستر سے اتر کے نیچے آنا پڑے گا، تو ظاہر ہے اس سے حرج اور تنگی میں واقع ہوں گے لوگ. میرا دوست ایک دکان پر جاب کرتا ہے، 5:30 بجے عصر کی نماز ہوتی ہے، لیکن اس کے باس اسے نماز پڑھنے نہیں جانے دیتے. وہ کہتے ہیں کہ دکان پر ہی نماز پڑھو. تو کیا اس صورت میں باس پر گناہ ہوگا؟ کیا اسے یہ جاب چھوڑ دینی چاہیے؟ مسجد اگر قریب میں ہے تو دکان بند کر کے مسجد جانا لازم ہے. دکان بند کریں نہ کریں، بہرحال مسجد جانا لازم ہے. باس اگر نہیں جانے دیتا تو جاب چھوڑ دینی چاہیے. باس بھی گناہ گار ہوگا، کوئی دوسری جاب تلاش کریں آپ. جب تک نہیں ملتی جاب مجبور ہیں، کوئی ایسا نہ ہو گھر میں فاقے پڑھنا شروع ہو جائیں، تو مجبوری میں کریں، استغفار بھی کیا کریں ساتھ ساتھ. اور جیسے ہی کوئی دوسری جاب ملتی ہے فوراً اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. حدیث میں آتا ہے جس کے پڑوس میں مسجد ہو نا تو اس کی نماز مسجد ہی میں قبول ہوتی ہے. مفتی صاحب، مرد کے کفن کے 3 کپڑے اور عورت کے کفن کے 5 کپڑوں کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہے تو بتا دیجئے. اچھا، میں اس پہ انشاءاللہ تحقیق کر کے بتا دوں گا آپ کو. یہ مسئلہ میں نے نوٹ کر لیا ہے آپ کا، ٹھیک ہے. محمد رمضان جھنگ سے، ذکر کس وقت کیا جائے، فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں؟ دیکھیں، فجر کی نماز کے بعد ذکر کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے فجر کے بعد اللہ کا ذکر کیا اور اشراق تک ذکر میں مشغول رہا اور پھر اس کے بعد اشراق پڑھی اس نے، تو اس کو ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو اس لیے افضل یہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ذکر کیا جائے. بہرحال کسی کو ٹائم کا ایشو ہو تو ذکر نہ کرنے سے بہتر ہے پہلے کر لے، کوئی مسئلہ نہیں. پہلی رکعت میں قراءت نہ کرے اور سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی؟ امام اگر پہلی رکعت میں قراءت نہ کرے، اگر امام نے سورہ فاتحہ پڑھی، قراءت کرنا بھول گیا اور بھولے سے رکوع میں چلا گیا، تو رکوع میں اگر یاد آیا تو واپس لوٹ جائے اور قراءت کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے. لیکن اگر رکوع میں بھی یاد نہیں آیا امام کو تو پھر سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ادا ہو جائے گی. انڈیا سے کسی نے پوچھا ٹینشن کی بیماری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹینشن کی بیماری 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک روحانی اور ایک جسمانی. روحانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی غم کو ضرورت سے زیادہ مسلط کر لیا اپنے اوپر، آپ میں صبر ہے ہی نہیں، آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہی نہیں ہو، آپ میں دنیا کی لالچ ہے، حب دنیا ہے، لہذا چھوٹے چھوٹے غم کو آپ بہت زیادہ بڑھا لیتے ہو. یہ وہ ٹینشن ہے جو کافروں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اسی کی وجہ سے وہ خودکشیاں کرتے ہیں اور ڈپریشن میں جاتے ہیں. یہ والی ٹینشن مسلمان کو نہیں ہوتی، کیونکہ مسلمان کو پتہ ہے بھائی دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں. غموں میں ہمیں صبر سکھایا گیا ہے، ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ ولیس ذلک الا للمؤمن. مومن کو جب خوشی پہنچتی ہے شکر ادا کرتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے، غم پہنچتا ہے صبر کرتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے. دونوں صورتوں میں درجات ہی بلند ہوتے ہیں اور یہ اللہ نے پیکج صرف مومن کو دیا ہے. تو مسلمان کے لیے تو صبر بہت بڑی نیکی ہے، لہذا وہ ڈپریشن اور میں نہیں جاتا. تو یہ تو یعنی ڈپریشن کی یہ قسم وہ ہے جو صرف بے دینوں کو ہوتی ہے، بے صبروں کو ہوتی ہے. لیکن اسٹریس اور ڈپریشن کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان بہرحال گوشت پوست کا بنا ہوا انسان ہے، بعض دفعہ دل کمزور بہت ہوتا ہے. آپ جیسے بوڑھے لوگ جلدی ٹینشن میں آ جاتے ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں جلدی. اب بچے جو جلدی ڈر جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ تو نہیں ہوتی کہ ان میں دنیا
یعنی وہ دنیا کی لالچ ہے یا ہوس ہے، یا بوڑھے آدمی جلدی ڈر جاتا ہے، وجہ اس کی ہے کہ دل کمزور ہوتا ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ جسمانی صحت کا خیال کیا جائے. تو جسمانی صحت ٹھیک ہوگی تو آپ کے لیے ٹینشن کو برداشت کرنا آسان ہوگا. جسمانی صحت خراب ہوگی تو ٹینشن چھوٹی سی بھی آپ کو بڑی لگے گی، کیونکہ آپ کے اعصاب اور پٹھوں میں طاقت ہی نہیں ہے. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، آپ کے دماغ کے جو کیمیکل ہیں آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں، پھر آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، سائیکیٹرسٹ جو ہیں پھر آپ کو میڈیسن دیتے ہیں وہ کیمیکل کا توازن اس کو بیلنس لانے کے لیے. تو ٹینشن کی یہ والی قسم کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہے، یہ علماء کا شعبہ نہیں ہے. علماء پہلی والی ٹینشن کا علاج کرتے ہیں جو بے صبری کی وجہ سے آتی ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے آتی ہے، دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنے کی وجہ سے آتی ہے، اور جو دماغی کیمیکل آگے پیچھے ہو جائیں اس کی وجہ سے جو ڈپریشن اور اسٹریس میں انسان جاتا ہے. اس قسم کی ٹینشن کا علاج یہ سائیکیٹرسٹ کے پاس ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے. تو اگر کوئی یہ والی ٹینشن ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو میڈیسن دے گا، کچھ آپ کے جو کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے ہیں ان کی سیٹنگ پلک پانا لے کے ان کو سیٹ کر دے گا، تو یہ علاج ہو جاتا ہے. اچھا، اس میں ہمارے ہاں بڑی مصیبت یہ ہے کہ بچوں کو اس طرح کی کوئی اسٹریس ہو، ڈپریشن میں ہو، اور ان کو پھر اس خوف کی وجہ سے کچھ نظر آنے لگتا ہے تو فوراً عاملوں کے پاس لے جا کے ان بچوں کی اور اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں. عامل ایک نمبر کے بے شرم بے غیرت ہوتے ہیں، وہ جا کے بتا دیتے ہیں، ان کو خوف تو ہے ہی نہیں خدا کا، وہ بتا دیتے ہیں اس پہ چڑیل ہے، اس پہ جن ہے، اس پہ بھوت ہے، اس پہ فلانا ہے، اس پہ ڈمکانا، بنیان سونگتے ہیں وہ. تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، عامل ہی کا اپنا بنیان چوری کر کے اس کو سنگھا دیں، اس کو بھی کہے گا کہ جنات آئے ہوئے. تو اس لیے جو ہے وہ عاملوں کے چکر میں پڑیں گے تو، اور پھر وہ مسئلہ پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو شروع میں ہی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے نا تو اس مصیبت میں نہ پڑتے، شروع میں ہی ٹھیک ہو جاتے. تو لوگوں نے کیس بگاڑ دیے ہوتے ہیں، پھر وہ ڈاکٹروں سے بھی نہیں سنبھلتا ہے کیس. تو اس لیے عاملوں کے چکر سے اپنے آپ کو بچائیں. کوئی بھی ایسا جن چڑیل بھوت نظر آ رہے ہیں تو جا کے سیدھا سیدھا ڈاکٹر کو دکھائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اکثر یہ چیزیں ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور رقیہ کرنا ہے تو سنت رقیہ، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے خود ہی بچے پہ دم کر لیا کریں، آیت الکرسی پڑھ کے خود ہی اپنے بچے پہ دم کر لیا کریں. عاملوں کے پاس نہ لے کے جائیں، نہ کسی شف کے پاس اور نہ کسی عامل کے پاس. اچھا میرے بھائی، مجھے کسی نے بتایا کہ سورہ 3 پڑھنے سے ڈیلیوری میں آسانی ہوتی ہے، رہنمائی فرمائیں. میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ سورہ 3 پڑھنے سے ڈیلیوری میں آسانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے بس 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے. مسز وجاہت، میں نے سورہ بقرہ شادی سے پہلے سن کر یاد کی تھی، شادی کے بعد مصروفیت کی وجہ سے بھول گئی، کیا اس کا بہت زیادہ گناہ ہوگا؟ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، قرآن پڑھ کے جو بھول جائے تو بہت سخت گناہ ہے، تو اس کا مطلب جو راجح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے. پہلے زمانے میں اس بات کا امکان تھا کیونکہ کتابت سیکھی جاتی تھی، بہت وقت لگتا تھا، اتنے کتابت کے طریقے ایجاد نہیں ہوئے تھے، تو اس میں اس بات کا امکان تھا کہ کتابت ہی بھول جائے. لیکن اب ایسا نہیں ہے، تو اس لیے یہ نعمت کی ناقدری تو ہے یقیناً. آپ کو اللہ نے سورہ بقرہ آپ کے سینے میں محفوظ کی اور آپ نے بھول کے اس کی نعمت کی ناقدری کی ہے، اس لیے یاد کر لینا چاہیے. لیکن انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا آپ کو. کوشش کریں کہ زبانی یاد نہیں ہوتی تو ویسے دیکھ کے پڑھ لیا کریں. ہم نے اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے مسجد کے اوقات کا بورڈ لگایا ہے اور نیچے سید عبد الخالق پوسٹ میں لکھوایا ہے. کیا اس طرح لکھنے سے ثواب میں کوئی کمی بیشی ہوگی؟ اس کا کیا حکم ہے؟ بھئی بس دل کی نیت کافی ہے. والد کے ایصال ثواب کے لیے نمازوں کے اوقات کا بورڈ لگا لیا تو بس دل میں نیت کافی ہے. اس میں لکھنا کہ یہ فلانے کے ایصال ثواب کے لیے، تو یہ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، بس اس میں نیت کافی ہے، تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. ثواب میں نہ کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی، تو لیکن اس تکلف سے دور رہنا چاہیے. بس دل میں نیت کر لی کافی ہے. تو میرا خیال ہے نام ہٹا لیں آپ وہاں سے. منگیتر کی فون میں رکھنا کیسا ہے؟ اور وہ اس کو دیکھے بھی نہیں، غلط ہے. کیوں رکھ رہے ہو فون میں؟ جب دیکھنا ہی نہیں ہے تو رکھنے کا فائدہ کیا؟ اور اگر دیکھنا ہے تو وہ غلط ہے، ناجائز ہے. اس لیے آپ شادی کر کے منگیتر ہی کو رکھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے. آپ شادی کر لیں، فوٹوؤں کے سہارے نہ جئیں.